اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کے اس عظیم خیرخواہ اور ہمدرد ہستی کے لیے ہیں جسے خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور دین اسلام چھوڑنے کا کہا تو آپ نے اسے صاف صاف کہہ دیا، میں دین اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے جدا ہوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک بہت پیارا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سینہ مبارک چوڑا، قد درمیانہ کہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، اور خد و خال حسین تھے جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ زرد خضاب میں رنگی ہوئی بڑی داڑھی چہرے پر بہت بلی معلوم ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کر کے ذوالنورین کا لقب پایا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد آپ سب سے پہلی ہستی ہیں جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور ہجرت بھی ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ کی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف تو دوسری بار مدینہ کی جانب۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم کیا اور جامع القرآن ہونے کا اعزاز پایا۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں نہ کبھی شراب پی، نہ بدکاری کے قریب گئے، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ ادب، سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا آپ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ ادب رسول ایسا تھا کہ جس ہاتھ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پرست پر بیعت کی، اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلے 100 اونٹ، دوسری بار 200 اونٹ اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ خیر خواہی ایسی کہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے، اگر کسی جمعہ ناغہ ہو جاتا تو اگلے جمعہ 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ باہ یا ایسے کہ بند کمرے میں غسل کرتے ہوئے نہ کپڑے اتارتے اور نہ اپنی کمر سیدھی کر پاتے۔ لباس میں سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی 4 یا 5 درہم کا معمولی تہبند جسم کی زینت ہوتا۔ کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے۔ عاجزی ایسی کہ خلافت جیسے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود خچر پر سوار ہوتے تو پیچھے غلام کو بٹھانے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے۔ رحم دلی ایسی کہ خادم یا غلام کے آرام کا خیال فرماتے اور رات کے وقت کوئی کام پڑتا تو خادموں کو جگانا مناسب خیال نہ کرتے اور اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ دل جوئی کی ایسی پیاری عادت کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام کا نکاح ہوا تو اس نے آپ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا، میں روزے سے ہوں مگر میں نے یہ پسند کیا کہ تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کر کے رات بھر عبادت کرتے رہتے جبکہ دن نفلی روزے میں گزرتا۔ تلاوت قرآن کے عاشق ایسے کہ 1 رکعت میں ختم قرآن کر لیتے تھے۔ خود فرمایا کرتے تھے، اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کلام الہی سے کبھی بھی سیر نہ ہوں۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے باوجود فکر آخرت ایسی کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اتباع سنت کا جذبہ ایسا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ خوف خدا ایسا کہ ایک بار اپنے غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا، تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ اس نے کان پکڑا تو فرمایا، زور سے کھینچو۔ پھر فرمایا، کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ دنیا ہی میں ہے، آخرت میں نہیں۔
آپ رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ کے دور خلافت میں افریقہ، ملک روم کا بڑا علاقہ اور کئی بڑے شہر اسلامی سلطنت کا حصہ بنے۔ 26 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع کی، جبکہ 29 ہجری میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کرتے ہوئے پتھر کے ستون اور ساگوان کی لکڑی کی چھت بنوائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحجۃ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں فرماتے ہوئے سنا، بے شک عثمان کو جنت میں عالیشان دلہا بنایا گیا ہے۔